رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے تھے، آپ نے اس کی ترغیب بھی دلائی. آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا. مجھے یہ 3 احادیث بہت پیاری لگتی ہیں کیونکہ اس میں اصل ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے، اور خاص طور پر راتوں کا قیام ہے یا روزہ ہے یا لیلۃ القدر ہے، تو آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ایمان اور احتساب سے مراد اخلاص، احتساب سے مراد ثواب کی نیت. تو ثواب کی نیت کے بغیر نہیں، ثواب کی نیت کے ساتھ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا قرآن سننے کے لیے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. کون ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے فکر مند نہ ہو اور وہ صاحب شعور بھی ہو، مسلمان بھی ہو؟ تو رمضان کی راتوں کے لیے خصوصی طور پر اللہ پاک نے رسول اللہ کے توسط سے جو طریقہ کار جاری کیا، اس طریقہ کار کے مطابق رمضان کی راتوں میں قیام کے لیے تیاری کریں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی تراویح پڑھ لیں، لیکن یہ قیام اللیل جو ہے نا، یہ قرآن سننے کا معاملہ ہے. کوئی امامت کروائے، پیچھے کوئی یعنی سننے والے سے سنیں، بے شک پڑھیں بھی. قرآن کو آپ اٹھا کر تراویح کے دوران سنتے ہوئے پڑھ بھی سکتے ہیں الحمدللہ، اور زیادہ نفع اسی طرح سے حاصل ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ نفع تب حاصل ہوتا ہے جب آپ کو قرآن کی زبان آتی. تو جن کو قرآن کی زبان نہیں آتی وہ اس مہینے میں ارادہ ضرور کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ترجمہ قرآن سکھا دے. الحمدللہ جو لوگ اس مہینے میں قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم دورہ ترجمہ قرآن شروع کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے دورہ ترجمہ قرآن جب کیا الحمدللہ، تو 45 ڈیز میں پورے قرآن کا ترجمہ ایک کثیر تعداد نے سیکھا اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس مہینے میں شریک ہونے والوں کی اتنی بڑی تعداد تھی الحمدللہ، یعنی لائیو سیکھنے والے بھی تھے اور آن لائن بھی، کہ مہینے کے اختتام تک یعنی اس دوران اس کی ریچ 20 لاکھ تک پہنچ گئی الحمدللہ. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک فرد جب نیکی کے کام کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے. تو آپ تو بہت پیارے لوگ ہیں، آپ کے توسط سے یہ پیغام، یہ سیکھنے کا عمل کہاں تک جا سکتا ہے. تو یہ کسی ایک انسان کی یا چند انسانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ نے خود نہیں کیا تو دورہ ترجمہ قرآن آپ جوائن کر سکتے ہیں. آن لائن بھی، لائیو بھی ہوگا 15 شعبان سے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مختلف گروپس کے تھرو بھی ہوگا. تو ہم نے جب لاسٹ ایئر کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ڈیلی ریویژن بھی ہوتی تھی، اور پھر ہم اس کو جس وقت اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا تو ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ اس مہینے میں واقعی شیاطین قید ہوتی ہیں اور بہت برکت ہوتی ہے. اور پورے رمضان میں یہ کہتی ہوں، فرض کریں کہ کسی کو ترجمے کی پختگی 100% نصیب نہیں ہوئی، فرض کریں 60%، 50% بھی ہو، تو اللہ کا کلام سمجھ تو آنے لگ جاتا ہے نا الحمدللہ. اور میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے 15 شعبان سے شروع کیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے جب انہوں نے کئی پارے پڑھ لیے تو جب تراویح کا وقت آیا تو وہ اتنی خوشی سے آتے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں کیا ہے ہمارے لیے الحمدللہ. اور ہمیں سب سمجھ آ رہی تھی جب ہم تراویح پڑھ رہے تھے. تو رمضان کی راتوں کا قیام اپنے لیے لازم کر لیں، نیت کر لیں. اب کہاں پڑھیں گے؟ کسی بھی مسجد میں، کسی جگہ جہاں اہتمام کیا جا رہا ہو، لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ جہاں پر قرآن حکیم پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر قرآن کے ساتھ کہیں ارد گرد کی اور بہت ساری رسول اللہ کی سنت کے خلاف چیزیں نہ ہوں. باقی جہاں بھی پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ جب پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی. جو آپ کے گھر کے قریب جگہ ہے ظاہر آپ کے لیے وہیں پہ جانے کے لیے آسان ہے. پھر اسی طرح سے رمضان کے روزے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صام رمضان
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کے لیے بھی یہ بات ہر روز اپنے آپ کو میسج دینا، روزہ رکھتے ہوئے بھی کھولتے ہوئے بھی، کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اس کے ذریعے سے میرے سارے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایوری ٹائم سحری اور افطاری میں اونچی آواز میں اپنے گھر والوں کو بھی میسج دیں کہ یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے نیت ضرور درست کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے تھے، آپ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی خاص مصروفیت تھی۔ الحمدللہ، تو یہ مہینہ اپنی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ کس طرح سے قرآن سنتے ہوئے اپنے کانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن سنیں گے تو ان کانوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، غیبت، چغلی اور کوئی جھوٹی باتیں آپ سے کرے، لغو لایانی باتیں، ایسی چیزوں سے اپنے کانوں کو بچائیں۔ اسی طرح سے آنکھوں کی حفاظت ضرور کرنی ہے، اپنے دل کی حفاظت ضرور کرنی ہے۔ میں نے بڑے پیارے لوگوں کو دیکھا، اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی پال لیں تو نکال نہیں پاتے، سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ پازیٹیو اپروچ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جائے تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ 70 بار سوچو، 70 بار سوچو کہ شاید اس کی یہ وجہ ہو، یہ وجہ ہو، یہ وجہ ہو، اور 71ویں بار آپ کہو مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر بھی بدگمان ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کتنے زیادہ چانسز ہیں نا، ہم سے اچانک کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی اچانک ہم سے مذاق کر لیتا ہے، کوئی اچانک ایسی بات کسی اور سے کر دیتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی دل میں بری بات رکھ لیتے ہیں۔ آخر ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، آخر ہم اپنے خاندان میں رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کی بات اس نے پازیٹیولی کہی ہو لیکن ہمیں اچھی سمجھ نہ آئی ہو۔ تو ایسے میں دل میں اگر کسی کے بارے میں برائی رکھ لی تو وہ بدگمانی بڑھ کے بغض اور کینہ بن جائے گی، یعنی کینسر، جس کا نتیجہ حسد کی صورت میں، انتقام کی صورت میں، حتیٰ کہ قتل کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ اس لیے رب العزت کی بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ضرور اس مہینے میں اپنے ان اعضاء کی حفاظت کریں، کان، آنکھیں اور دل۔ ریلی انسان انہی ذرائع سے برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر آپ کانشیس ہوں گے اور آپ یہ طے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تم اگر 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ تمہاری شرمگاہ جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ ریلی ان 2 کے بارے میں انسان بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ تو زبان کی حفاظت، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ رمضان کی زیادہ ایکٹیویٹی آپ اپنے لیے ذکر باندھیں، یہ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی سنت ہے 100 بار سے زیادہ آپ نے کبھی کوئی ذکر ایک وقت میں نہیں کیا، 33 بار، 20 بار، 3 بار، 1 بار، یعنی جیسے بھی آپ کرنا چاہیں۔ تو آپ اگر 100 ٹائمز ایک چیز کرتے ہیں اسے چھوڑ کے پھر 100 ٹائمز کوئی اور ذکر کر لیں، پھر کوئی اور، لیکن باندھنے کی بات میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ آپ خود اپنے لیے مقرر کریں، اچھا استغفر اللہ کر لیں تو اب میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت عزیز ہیں اور رسول اللہ کو بھی بہت عزیز ہے۔
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو فرتو، تو کچھ چر چگ لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا قالوا وما ریاض الجنہ، انہوں نے کہا کہ ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے کیا ہیں، ان کا چرنا چگنا کیا ہے؟ تو آپ نے 3 جواب دیے تھے۔ ایک بار جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا علم کی مجالس، دوسری بار جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چرنا چگنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو دہرایا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی، ان کلمات کے ساتھ، مقبول کلمات، ان کے ساتھ آپ جو دعا کرنا چاہیں گی آپ کی دعا قبول ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے اس بات کی آپ کے دل کو زیادہ خوشی ہوئی نا؟ ریلی رمضان میں مجھے یعنی اللہ کی حکمت پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے موسم میں انسان کا دل اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، اللہ مجھے دے۔ تو رمضان کے احکامات کے درمیان رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دو میں یقیناً ان کے قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں نا۔ اس لیے میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، دعا کریں۔ تو رمضان کا بہت بڑا کام ہے دعا، بہت دعائیں کریں، بہت ذکر کریں اور اپنے لیے باندھ لیں۔ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اس لیے ٹپس بتا رہی ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہمیں اتنی دعائیں سمجھ ہی نہیں آتی کس طرح کریں۔ میں ایک ایسا طریقہ کار آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، آپ سیکھتے رہیں گے، جب آپ سیکھیں گے جتنی یاد ہوتی جائیں گی میں اس کا بھی طریقہ کار آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ اگر باندھ لیں گے نا اپنے لیے، ایک ایک دعا آپ یاد کرتے جائیں گے، لیکن جو اتنی دعائیں آپ کرنا چاہتے ہیں شفا کے لیے، رزق کے لیے، مغفرت کے لیے، اولاد کے لیے، اور اسی طرح سے روحانی، معاشی مشکلات کے لیے، اور اسی طرح سے بہت ساری اور دعائیں، تو آپ یوں کر لیں کہ جب تک دعائیں آتی نہیں اس وقت تک دعاؤں کی اپلیکیشن کھول لیں، دعاؤں کا کارڈ سامنے رکھ لیں، دعاؤں کی کتاب سامنے رکھ لیں اور اس سے دعا کرنے شروع کر دیں۔ نماز کے بعد آسانی ہے، لیکن اگر آپ نے ہر نماز کے بعد طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں دہرا کے ہی اٹھنا ہے تو آپ کی ہر نماز کے بعد دہرائی جائیں۔ لیکن اگر آپ فیل کرتے ہو مغرب کے بعد تو ممکن ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد مغرب کے اذکار کر لیں اور عشاء کے بعد آپ دعائیں زیادہ کر لیں۔ لیکن ظہر اور عصر کے بعد آپ زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں، فجر کے بعد زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نفع کا سودا کرنا ہے، زیادہ دعائیں، زیادہ دعا۔ اللہ پاک کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یوں ہی پلٹا دے، یعنی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے کثیر دعائیں، ابھی سے یہ طے کر لیں میں نے کون کون سی دعائیں کرنی۔ تو آپ کے پاس اگر اینڈرائڈ فون ہے آپ دعاؤں کے لنکس حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس آئی فون ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ڈیوائس ہے آپ اس کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے موبائل پہ دعائیں اچھی لگتی ہیں اس وجہ سے کہ آپ کہیں بھی ہوں آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دعاؤں کے کارڈز تو پھر ہر ایک کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کارڈز آپ کے پاس آپ کے بیگ میں بھی آ جاتے ہیں، آپ کے بیڈ سائڈ پہ بھی رہ سکتے ہیں، آپ ان سے آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ اور کسی چیز کو آپریٹ نہیں کر سکتے تو ان سے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن طے ضرور کر لیں کہ اس وقت پہ ہم نے یہ دعائیں کرنی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ طے کر لیتے ہیں وہ بڑے کام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بہت بڑا کام ہے نا
قرآن کا کام. میں سمجھتی ہوں دورہ قرآن کرنے والے بھی ایک چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. دورہ قرآن کرنا فائدہ بہت دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورے قرآن کو ایک دفعہ سمجھنے کا، گو تھرو کرنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دورہ قرآن کا ایک نقصان بھی ہے. سالوں سے یہ نقصان اکر ہو رہا ہے. کچھ لوگ تو فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، باقی لوگ سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں سارے سال کے لیے کہ ہم نے دورہ قرآن کر لیا، قرآن پڑھ تو لیا، اب کافی ہو گیا. اس وجہ سے آپ ضرور اپنا جائزہ لیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، کیونکہ اگر دورہ قرآن کیا تو اگلے سٹیپ پہ تو جانا ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ بیبی پیدا ہونے کے بعد بڑا ہی نہ ہو. تو ایمان بھی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بیج بویا تو بس بیج زمین کے اندر پڑا رہے تو کافی ہے. اس بیج کی کمپل نکلی ہے، اس بیج نے بڑھنا ہے، اس پودے نے بڑھنا، پھلنا، پھولنا ہے، اس کو کھاد پانی چاہیے. آپ اس پودے کو بڑا کرنے کے لیے کچھ کریں تو اگلے سال کے لیے آپ طے کریں کس دفعہ دورہ قرآن کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے بعد میں نے تفسیر ضرور پڑھنی، ترجمہ و تفسیر ضرور پڑھنی. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قرآن کا یہ علم ضرور حاصل کریں. لیکن میں آپ کی توجہ ضرور مبذول کروانا چاہوں گی جو دورہ قرآن کی وجہ سے اکثر جگہوں پہ مس ہو رہی. یہ بات میں اس لیے خصوصی طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ تلاوت سے اکثر لوگ اس لیے بھی محروم رہ جاتے ہیں کہ دورہ قرآن کر تو لیا تو ہم تراویح میں بھی قرآن سن رہے ہیں، تو اب ایک قرآن پڑھ لیا پورے رمضان میں کافی ہے. تو ایک قرآن کافی نہیں ہے. تلاوت کو آپ اپنی عادت بنائیے. ایک سے زائد ایک قرآن تو اگر عام دنوں میں آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت ایک قرآن ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے کہ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکے تو مہینے میں قرآن ختم کر لیں. لیکن عام دنوں میں اور خاص دنوں میں تو فرق ہے. رمضان کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیجیے. اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے نمازوں کے ساتھ اگر باندھ لیں گے، جیسے فجر، ظہر اور عصر کے ساتھ باندھا جا سکتا ہے، تو 3 قرآن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ اسے مغرب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پرابلم ہے، عشاء کے بعد آپ تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جن کو محبت ہے تو راتیں بہت چھوٹی ہیں تو وہ تراویح کے بعد بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کرام عام دنوں میں ایک دن میں ایک منزل پڑھتے تھے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے عام دنوں میں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن میں بھی قرآن پڑھ لیں. اچھا، اب سمجھنے میں ظاہر ہے کہ مشکل ہوتی ہے ایک دن میں، اس وجہ سے وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ آپ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے لوگ 30 دن میں بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے. بعض اوقات کی چیزیں جو ہیں وہ عجیب طریقے سے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے سوسائٹی میں پھر کتنے افراد ہیں جو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ نہ سمجھ کے پڑھتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت کو ضرور اپنی روٹین بنائیے، نمازوں کے ساتھ بھی ایڈ اپ کیجیے. لیکن اس دفعہ کیوں نہیں طے کرتے کہ قرآن کو ہر وقت ساتھ رکھیں گے؟ آپ سفر میں ہیں تو آپ قرآن کھول کے پڑھ لیں، آپ کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ فضول گپ شپ میں آپ قرآن کھول کے پڑھ لیجیے. تو آپ دیکھیں گے آپ اتنا زیادہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ قرآن حکیم کو دن رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نزول قرآن کے مہینے کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے.